बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं वो कौन सी तस्बीह है जिससे तमाम तर मसाइल हल हो जाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वो कौन सी तस्बीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे? आप अंदाज़ा करें, ये ऐसी तस्बीह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हर तरह की परेशानियाँ इंसान के दिल से निकाल देती है। इंसान का दिल हल्का हो जाता है। इंसान के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तवक्कुल पैदा हो जाता है। इंसान अगर इस तस्बीह का एहतमाम करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फज़ल व करम से उसके मसाइल हल कर देते हैं। आप अंदाज़ा करें, ये तस्बीह इतनी ज़्यादा मुजर्रब दुआ है, ये दुआ इतनी ज़्यादा मुजर्रब दुआ है। आप इस मुजर्रब दुआ का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें, फ़ायदा होगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुसीबत पेश आती, जब भी कोई परेशानी होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज पढ़ा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीज़। ये इतनी मुजर्रब दुआ है, आप इसके तर्जमे की तरफ अगर गौर करें ना, आप हैरान होकर रह जाएंगे। सबसे पहली बात, या हय्यु, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले। इतनी बड़ी बात है, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले। कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है, कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी तारीफ़ है, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले। ज़िम्नन में आपको यहाँ पे एक बात और अर्ज़ कर दूँ, मुल्हिदीन हज़रात कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जब दुनिया बनी नहीं थी उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ थे। इस बात का जवाब ये है, आप ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो मखलूक हैं और अल्लाह एक वाहिद खालिक है। इंसान को दुनिया नज़र आती है, दुनिया में जो कुछ नज़र आता है वो सब अल्लाह की मखलूक है। ज़मीन, आसमान, अर्श, कुर्सी, जन्नत, जहन्नुम, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। जिस तरह ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, इसी तरह वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। और अल्लाह की ये वक्त ऐसी मखलूक है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को नहीं बनाया था उस वक़्त वक्त था ही नहीं। जब वक्त ही नहीं था तो फिर इंसान ये सवाल नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया बनाने से पहले कहाँ पर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से हैं, या हय्यु, ए हमेशा रहने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से और हमेशा रहेंगे। अब दूसरे लफ्ज़ का मतलब भी समझिए, या क़य्यूम, ए कायनात को कायम रखने वाले, ए कायनात को कायम रखने वाले। बिरहमतिक अस्तगीज़, ए अल्लाह मैं आपकी रहमत से मदद तलब करता हूँ। आप अंदाज़ा करें, हम सिर्फ़ अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं। यहाँ पर इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बताकर ये बात साबित कर रहे हैं कि मदद अगर तलब करनी है तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करनी है। और हम नमाज के अंदर सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं। सूरत फ़ातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना जायज़ नहीं है। जिस तरह अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत जायज़ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करना भी शिर्क है। तो लिहाजा हमें चाहिए सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना सहारा समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही सिर्फ़ मदद तलब किया करें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ज़िम्नन आपको एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि हम दुआएँ तो मांगते हैं लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे होते। ये सवाल आजकल बहुत से लोग मेरे से भी, मेरे मुक़्तदी पूछते रहते हैं। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, हम दुआएं तो मांगते हैं लेकिन उससे काम नहीं हो रहा होता। इसकी कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। वो वजह ये है कि इंसान को चाहिए जब इंसान अल्लाह से दुआ मांगे, एक तो यकसू हो के दुआ मांगे और दूसरा ये कि अल्लाह से दुआ मांगने के साथ साथ पक्की तौबा करके गुनाहों से भी महफूज रखे अपने आप को। अगर गुनाहों से इंसान महफूज नहीं रखता और अल्लाह से दुआ मांग रहा है तो ऐसे दुआ कबूल थोड़ी होगी। दुआ तब कबूल होगी जब इंसान का दिल पाक होगा। मैं इसकी अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि एक गिलास हो, उसके अंदर नापाकी पड़ी हुई हो, उसके अंदर कोई नापाक चीज़ पड़ी हुई हो, नापाक पानी पड़ा हुआ हो, उसके अंदर हम साफ़ चीज़ डालते रहेंगे, वो साफ़ चीज़ ऊपर से बाहर ही गिर जाएगी क्योंकि गिलास के अंदर नापाक चीज़ पड़ी हुई है, नापाक चीज़ से वो भरा हुआ है गिलास। इसी तरह इंसान का दिल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का हर वक्त दिल
ایمان کے ذریعے صاف ہونا چاہیے، اعمال کے ذریعے صاف ہونا چاہیے۔ اگر ایمان اور اعمال کے ذریعے انسان کا دل صاف ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، پھر انسان جو اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا، اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنائے گا، اللہ رب العزت کو ہی اپنا سہارا بنائے گا، انشاءاللہ تعالی یہ دعا، اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ اگر کسی شخص کو جاب نہیں مل رہی، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کے رزق کے لحاظ سے پریشانی ہے، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کے بزنس میں بہت ہی زیادہ نقصان ہو گئے، اس دعا کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے بزنس میں جو نقصان ہوا ہے اس کو پروفٹ میں تبدیل کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اب کثرت سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے اس دعا کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اب عربی گرامر کے لحاظ سے کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ عربی گرامر کا نام ہے نحو۔ اس نحو کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 300 مرتبہ جو شخص پڑھے گا اسے کثرت کہا جاتا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 1000 مرتبہ جو شخص یہ پڑھے گا اسے کثرت کہا جاتا ہے۔ 1000 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کو کثرت کہا جاتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں شمار ہوتی ہے۔ اگر جو شخص صبح 1000 مرتبہ، مغرب کے بعد 1000 مرتبہ یا عصر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھے، بعض روایات میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ آنے والے فرشتے آتے ہیں اور جو پچھلی والی رات والے فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ تو واپس چلے جاتے ہیں، اور اگلے آتے ہیں، ان کی نئی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو روایات میں آتا ہے جو انسان نیک اعمال فجر کے بعد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا ایسا فضل اور کرم ہے اس امت کے اوپر کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے آنے والے فرشتے بھی اس کو لکھتے ہیں اور پہلے والے فرشتے بھی اس کو لکھ کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ کرم۔ اب اگر کسی نے یہ تسبیح پڑھی ہے، آنے والے فرشتوں نے بھی لکھا اور جانے والے فرشتوں نے بھی لکھا، اب یہ دیکھیں اس تسبیح کی قبولیت میں کوئی شک کی گنجائش رہ جائے گی؟ بالکل بھی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے فجر کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی آیا ہے کہ دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اب دانوں پہ تسبیح پڑھنا، اس کے بارے میں کیا ہے، حکم ہے کہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اب یہاں پہ بات ذہن میں رکھیں کہ کاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے چاہیے۔ یہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، خاتون جنت، اتنی عظیم خاتون، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتی رہتی ہوں، خدمت کرتی رہتی ہوں اور آٹے کے لیے چکی پیستی رہتی ہوں، تو میں بہت تھک جاتی ہوں، مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے کوئی خادم کا انتظام کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری بیٹی، اس خادم سے بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت یہ 3 تسبیحات پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس خادم سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ ہے، یہ جس تسبیح کا میں نے ذکر کیا، یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا وتر اور نوافل پڑھنے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ کیا رات کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس تسبیح کا پڑھنے کا وقت جو بالکل اچھا وقت ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بستر پہ لیٹے، بستر پہ لیٹتے وقت اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک سوال اور بھی آیا ہے کہ جو نماز کے اندر انسان حرکت کرتا ہے، کیا حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک علماء کا یہ قول ہے کہ انسان جلدی جلدی 3 مرتبہ حرکت کر لے تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر ایسی حرکت کرے کہ دیکھنے والا کوئی یہ سمجھے کہ انسان نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ اگر ایسی انسان نے حرکت کر لی، اگرچہ دیکھ نہیں رہا کوئی، لیکن انسان نے ایسی حرکت کی، اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو یہ سمجھتا کہ انسان نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ ایسی حرکت انسان نے اگر کر لی تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اب یہ انسان کی نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، اب انسان کو چاہیے کہ انسان نماز کے اندر حرکت سے بچے۔ ہمارے ایک عالم ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ
بعض انسان ایسے ہوتے ہیں نماز سے پہلے پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب جو ہی نماز شروع کرتے ہیں اس کے بعد ان کی خارش شروع ہو جاتی ہے، کبھی سر میں خارش ہو رہی ہے، کبھی داڑھی میں خارش ہو رہی ہے، کبھی بازو پہ خارش ہو رہی ہے، یہ تمام نماز میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے نماز شروع کرنی ہے نا، اس سے پہلے جتنی خواہش ہے نا صحیح دبا کے، صحیح اپنے جسم کی حرکت، جتنی بھی حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے حرکت کر کے سارے کے تقاضے پورے کرنے کے بعد نماز شروع کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز انسان کو پرسکون پڑھنی چاہیے، بالکل آرام سے پڑھنی چاہیے، اس میں حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان دو اقوال میں سے دوسرا جو قول ہے اس میں تھوڑی سی نرمی پائی جاتی ہے اور پہلے قول میں تھوڑی سختی پائی جاتی ہے، لیکن پہلے قول پہ اگر عمل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم انسان نماز میں حرکت کرے ہی نہ، سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر انسان نے نماز میں حرکت کر لی تو بہرحال انسان کی نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت نے جو گناہوں کا عذاب رکھا ہے وہ آخرت کے دن رکھا ہے، دنیا میں گناہوں کا عذاب نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو ڈیل دیتے ہیں، توبہ کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے توبہ کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لے انسان، لیکن عذاب سخت سے سخت عذاب ہوگا انسان کا جہنم کے اندر، کوئی بھی انسان گناہ کرے گا۔ اب جو پہلی بنی اسرائیل کی قومیں تھیں، آپ اندازہ کریں ان کی توبہ اتنی سختی سے قبول کی جاتی تھی، جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب ہم بچڑے کی عبادت سے توبہ کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھی کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، یعنی اپنی جان پیش کرو گے تو تب آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری اس امت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ریلیف حاصل ہے ہمیں کہ ہم صرف اللہ رب العزت سے آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ کریں، اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے اتنی سخت توبہ کی شرائط اس لیے رکھی تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھا تھا، بنی اسرائیل نے فرعون کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے اندر راستہ بنتے ہوئے دیکھا تھا، تمام تر نشانیاں دیکھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا۔ اور اس امت کی خاصیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خاص مقام عطا کیا ہے کہ یہ امت غیب پر ایمان لانے والی امت ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، آخرت برحق ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے سامنے جنت لا کے رکھ دی جائے، آپ کے سامنے جہنم لا کے رکھ دی جائے، کیا آپ کے ایمان میں فرق آئے گا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں بغیر دیکھے بھی جنت اور جہنم پر ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے میں دیکھ کر ایمان رکھوں گا۔ آپ اندازہ کریں، یہ اس امت کی خاصیت ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے توبہ کی قبولیت کی شرائط بھی بہت کم رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔